کہ اس وقت ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید۔ سعدیہ، تھینک یو سو مچ۔ ذرا سا ہم اپنے نمائندے سے بھی جاننا چاہ رہے تھے، آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ اس وقت تک سندھ حکومت کے پاس کیا انفارمیشن ہے سارے ایشو پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق، سب سے پہلے تو میں ARY کے مارننگ شو کے توسط سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ آج ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت ہے، تو تمام دنیا کے مسلمانوں کو میری طرف سے، پاکستان کے تمام قوم کی طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک۔ پھر دوسرا، کل ARY کی سالگرہ تھی۔ میرا خیال سے ARY کتنے سال کا ہو گیا یہ مجھے یاد نہیں ہے، 24 سال۔ ہاں، تو آپ لوگوں کو 24ویں سالگرہ مبارک ہو۔ جزاک اللہ، مجھے بھی 24ویں سالگرہ مبارک اور صدف کو بھی۔ ARY کو 24ویں برتھ ڈے مبارک ہو۔ اچھا جی، اب جو یہ ایشو رپورٹ ہوا، یہ کوئی ایک ہفتے سے رپورٹنگ تھی، اور میں یہ بھی ایکسیپٹ کروں گی کہ مجھے ARY سے ہی فون آیا تھا اور انہوں نے مجھے اس حادثے کے بارے میں بتایا تھا، اینڈ آئی واز فالوئنگ اینڈ ٹریکنگ اٹ فار لاسٹ 1 ویک۔ پہلے بالکل صحیح ہے کہ یہ رپورٹ کیا گیا، اس خاتون کا ایک ویڈیو پیغام بھی وائرل ہوا جس میں یہ کہا گیا، اس نے کہا کہ نہیں جی، مجھ سے ٹیلی فون چھینا گیا تھا اور نقدی چھینی گئی تھی، میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد کل یہ دوبارہ سرفیس ہوا معاملہ، جس پہ CM صاحب نے پچھلے ہفتے ہی، جب یہ پہلی دفعہ رپورٹ ہوا تھا، تو اس پہ نوٹس لے لیا تھا۔ پھر کل ڈاکٹر عذرا نے فلور آف دا اسمبلی پہ اس بارے میں بریفنگ دی، اور انہوں نے سارے اس معاملے کے بارے میں بتایا۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے آپ کو یہ کہوں کہ جو یہ پولیو ہیلتھ ورکرز ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے، تو یہ تو ہمیں دل و جان سے یہ پروگرام بہت پیارا ہے۔ اور دوسرا، اس وقت کی فرسٹ لیڈی آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جو ہیں ایمبیسڈر پولیو ہیں پاکستان کی، تو اس میں پتہ ہے the point of concern is ہمارا کنسرن یہ ہے کہ کہیں پر ہوتا ہے ایک واقعہ ہوا، پھر ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا یا ان سے کروایا گیا، دباؤ ڈالا گیا، کیونکہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا ہے، چھیننے کا یا فائرنگ کے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ رپورٹ ہو تو بعض اوقات یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ کہیں اس سے پورے اس پروگرام پہ کوئی امپیکٹ نہ پڑے، لوگ خوف و ہراس کا شکار ہو کے لوگ اپنے بہوؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو نہ بھیجیں کہ جی ان کی سیفٹی کو یقینی نہیں بنایا جاتا، تو بعض اوقات اس وجہ سے بھی پریشرائز کیا جاتا ہے۔ تو what we want to know is کہ اس کیس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی دیکھیں، اس میں DC, SSP اور DHO جیکب آباد has been suspended by the same government، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نیگلیجنس سیکورٹی پرووائڈنگ میں ہے، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے جب پولیو کی مہم چلتی ہے، کیونکہ بدقسمتی سے آج تک ہم اس وائرس سے نجات نہیں پا سکتے۔ سعدیہ صاحبہ، ایک اور چیز، اس ظاہر ہے آپ نے کہا کہ سسپینڈ کر دیے گئے، لیکن یہ واقعہ ہوا ہے اور جو یہ خبر آ رہی ہے کہ پولیس دباؤ ڈال رہی ہے بیان چینج کروانے کے لیے، تو اس پہ ریاست کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں، میں بالکل اس پہ کلیئر ہوں کہ اگر یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے تو ان پولیس والوں کی بھی بازداشت ہوگی۔ سندھ حکومت اس پروگرام کو نہ دیکھیں نا، یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ پروگرام ہی ہمارا ہے، ہم کیسے چاہیں گے کہ یہ پروگرام ڈیریل ہو جائے اور پاکستان میں پولیو کا وائرس بڑھ جائے، ہم یہ بالکل نہیں چاہیں گے۔ لیکن سعدیہ، اس وقت جو مسئلہ ہے نا، اس وقت ایک عورت کی عزت اور حرمت کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کی زندگی آگے بھی خطرے میں ہوگی، کیونکہ ہمیں یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ اس کے اہل خانہ نے اسے گھر سے بھی نکال دیا گیا۔ ہمیں اس وقت جو پولیس کی جانب سے اب تک کارروائی کی گئی ہے، جو کلپریٹ تھا، کیا اسے اریسٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر میڈیکل وغیرہ کروایا گیا یا نہیں کروایا گیا؟ ہمیں وہ ڈیٹیلز چاہیے۔ میڈیکل ہو گیا ہے، FIR کٹی ہے بقول ان خاتون کے کہ کوئی 3-4 لوگ تھے
جس میں سے ایک آدمی گرفتار ہے جس نے اپنے آپ کو ماسک نہیں کیا ہوا اور اس خاتون نے اس کی شناخت کی ہے. اوکے. باقی ان کا کہنا یہ ہے کہ شاید 3 یا 4 لوگ جو بھی تھے انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے, تو ظاہر سی بات ہے ان کی شناخت نہیں ہو سکتی, لیکن جو وہ ایک کیلپریٹ وہ جو ایک پکڑا گیا ہے اس کی وجہ سے, اس کی مدد سے شناخت ہو سکتی ہے, جی وہ ٹریس ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ جی بالکل اس خاتون کو گھر سے نکالا گیا ہے 2 بچوں کے ساتھ, اس کے خاندان نے, اور لیکن اس کو سندھ گورنمنٹ نے پروٹیکشن دی ہے. وہ بالکل اس وقت پروٹیکشن میں ہے. کہیں پہ وہیں پہ جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے ادھر ہی جیکب آباد میں, جیکب آباد میں اس کو بالکل پروٹیکشن دی گئی ہے. اور دوسری کل ڈاکٹر عذرا نے یہ بات فلور پہ بتائی ہے کہ اس کی ہم مالی مدد بھی کر رہے ہیں, کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک اس کے ساتھ حادثہ ہوا, پھر اس کے خاندان نے اس کے ساتھ 2 بچوں کے ساتھ اس عورت کو گھر سے نکال دیا, تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہے. آپ کو پتہ ہے ہم ٹرائبل اس میں رہتے ہیں. کل ایک چینل نے رپورٹ کیا کہ جی خاندان نے کہا کہ جی کاری کر دیں, تو بیکورڈ ایریا ہے جیکب آباد اور وہاں ایسے واقعات پہلے زیادہ لیکن رپورٹ ہوتے رہے. پولیس کا بھی ایک کوارڈینیشن ہونی چاہیے نا, جب ہم سب مل کے اس وائرس سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں تو پولیس کیوں کلپریٹس کا ساتھ دے رہا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. میں جہاں تک جو میری نالج ہے پولیس ایسا نہیں کر رہی. اسی وجہ سے سی ایم صاحب نے ڈپٹی کمشنر ایس ایس پی اور دیکھیں ان کی نیگلیجنس اور پروٹیکشن نہ دینے کی وجہ سے یہ ان کو سسپینڈ کیا ہے. باقی اگر کوئی پولیس والا یہ دباؤ ڈال رہا ہے, یہ کوشش کر رہا ہے, سندھ حکومت پولیو ورکرز کے ساتھ کھڑی ہے, اسپیشلی اس خاتون کے ساتھ کھڑی ہے. اگر ایسی کوئی چیز ہوگی تو اس پولیس کے آفیسر کے خلاف بھی کارروائی. چلیں جی, تھینک یو سو مچ سعدیہ جاوید. آئی ہوپ کہ آپ اس کو فالو کریں گی. ترجمان سندھ حکومت ہمارے ساتھ موجود تھیں.